بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیسے مانگیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، ہماری مرادیں پوری ہوں، ہماری التجائیں یہ بر آئیں۔ میرے مسلمانوں، وہ کون سی چیز ہے جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب نصیب کرتی ہے؟ وہ کون سی چیز ہے کہ جو ہماری رزق میں برکت پیدا کر دے؟ وہ کون سی چیز ہے جو انسان کی تقدیر کو بدل دے؟ وہ کون سی چیز ہے کہ جو دشمنوں سے ہماری حفاظت کرے؟ وہ کون سی چیز ہے کہ انسان کے نصیبوں کو چمکا دے؟ وہ کون سی چیز ہے کہ جو انسان کو مضبوط سے مضبوط تر کر دے؟ وہ کون سی چیز ہے کہ جو آنے والی بلاؤں کو آنے سے پہلے پھیر دے؟ وہ کون سی چیز ہے کہ جو مصیبتوں کو نازل ہونے سے قبل ان مصیبتوں کو ٹال دے؟ وہ کون سی چیز ہے کہ جب ہم اسے استعمال کریں تو رب کریم جو ہے ہم پر خاص نگاہ رحمت فرمائے؟ وہ کون سی چیز ہے کہ جو تقدیر کو بدل دے؟ وہ کون سی چیز ہے کہ جسے مومن کا ہتھیار کہا گیا؟ وہ کون سی چیز ہے کہ جسے عبادت کا مغز کہا گیا؟ وہ کون سی چیز ہے کہ اگر وہ نہ ہوتی تو انسان جو ہے تباہی اور بربادی کی طرف چلا جاتا؟ تو عزیزان گرامی، وہ چیز اللہ کے حضور دعا مانگنا ہے، اللہ کے حضور التجا کرنا ہے، اللہ کے حضور جو ہے ہاتھوں کو پھیلانا ہے، اپنی مرادیں مانگنا ہے، اپنی جو ہے التجائیں اللہ کے حضور پیش کرنا ہے، اور جس کے متعلق میرا رب فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ آئیے مسلمانوں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کے حضور دعا مانگیں، اور یہ دعا میں کتنی بڑی طاقت ہے۔ آئیے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا کا طریقہ جو ہمیں سکھایا وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ مسلم شریف کی حدیث پاک، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک ایسے شخص کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے جو بہت کمزور ہو چکا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس سے فرمایا، کیا تم اللہ پاک سے کوئی دعا کرتے تھے؟ اس نے عرض کی، جی ہاں، میں یہ دعا کرتا تھا کہ اے اللہ، اگر تو مجھے آخرت میں کوئی سزا دینے والا ہے تو وہ دنیا میں ہی دے دے۔ نبی پاک علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا، سبحان اللہ، تم اسے برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے؟ تم یوں کیوں نہیں کہتے کہ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا؟ پھر نبی پاک علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کی تو وہ اللہ پاک کے کرم سے شفا پا گیا۔ اللہ اکبر! یہ کون سی دعا؟ ہر نبی کی کوئی نہ کوئی دعا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بھی دعا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی دعا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی دعا، حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ السلام کی بھی دعا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں کئی انبیاء کرام علیہ السلام کی دعائیں موجود ہیں، لیکن ہمارے آقا کریم علیہ السلام کی دعا جو ان صحابی کو آپ نے تعلیم فرمائی، کتنی پیاری دعا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ میرے مسلمانوں، یہ وہ دعا ہے کہ جو تمام دعاؤں کا مجموعہ ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے میرے رب میری دنیا اچھی کر دے، وفی الآخرۃ حسنہ، میری آخرت بھی اچھی کر دے، وقینا عذاب النار، اور مجھے آگ کے عذاب سے بچا۔ اگر کوئی ایسا شخص کہ قبولیت کا وقت ہو اور اس کے پاس صرف ایک لمحہ دعا مانگنے کا ہو تو کون سی دعا مانگے؟ یہی
نبی پاک علیہ السلام کی دعا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، جس کی دنیا اچھی ہو گئی، جس کی آخرت اچھی ہو گئی، جو عذاب جہنم سے بچ گیا، بتائیے اب اسے کیا چاہیے؟ جسے دنیا کی بھلائی مل گئی، آخرت کی بھلائی مل گئی اور جہنم کے عذاب سے بچ گیا، بتائیے اسے کیا چاہیے؟ تو میرے مسلمانوں، اپنے بچے کو یہ دعا یاد کرواؤ اور وہ یہ پڑھتے رہیں ہر دم، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، کہ کون سا قبولیت کا وقت ہو بس وہ پڑھتے رہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ دنیا بھی اچھی ہو جائے، آخرت بھی اچھی ہو جائے اور جہنم کے عذاب سے بچ جائیں تو خدا کی قسم اس نے تو سب چیز پا لی، اس نے تو ہر نعمت پا لی۔ یہی دعا مانگتے رہیں اور یہ بھی عرض کریں کہ مولا، تیرے حبیب علیہ السلام جب یہ دعا مانگتے تھے اپنے مستجاب الدعوات ہاتھ اٹھا کر، اس لمحے کا صدقہ ہماری بھی اس دعا کو محبوب کے صدقے منظور و مقبول فرما۔ پھر آپ دیکھیے دنیا بھی آسان ہو جائے گی، آخرت میں بھی آسانی ہو جائے گی اور عذاب جہنم سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے گا۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم ہم سب کو اپنی بارگاہ میں خوب دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔